یہ خبریں پانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اہل کوفے نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارے مطمئن ہم سے پھر گئے۔ اب جس کا جی چاہے واپس ہو جائے، میں کسی کی ذمہ داری اپنے سر لینا نہیں چاہتا۔ اس اعلان کے ساتھ راستے سے ساتھ ہونے والے بدوی لوگ سب دائیں بائیں چل دیے، اور اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ گئے جو مکے سے ان کے ساتھ آئے تھے۔ یہاں سے روانہ ہو کر مقام عقبہ پر پہنچے تو ایک عرب ملے اور کہا کہ میں آپ کو خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ لوٹ جائیں، آپ نیزوں، بھالوں اور تلواروں کی طرف جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے، اگر وہ خود اپنے دشمنوں سے نمٹتے اور ان کو اپنے شہر سے نکال کر آپ کو بلاتے تو وہاں جانا ایک صحیح رائے ہوتی، لیکن اس حال میں کسی طرح آپ کا جانا مناسب نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو تم کہہ رہے ہو مجھ پر بھی پوشیدہ نہیں، لیکن تقدیر الہی پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ چل رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھوڑے سوار فوج ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک پہاڑ کے قریب پہنچ کر معاذ جگ بنایا۔ یہ حضرات معاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھوڑے سوار فوج اور بن یزید کی قیادت میں مقابلے پر آ گئے اور ان کے مقابلے پر آ کر بڑا ڈال دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ سب لوگ خوب پانی پی کر اور گھوڑوں کو پلا کر سیراب ہو جاؤ۔ پھر بن یزید کو حسیب بن نذیر نے 1000 سواروں کے فوج دے کر قاصدہ سے بھیجا تھا۔ یہ اور اس کا لشکر آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے ٹھہر گئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا اور سب نماز کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریق مقابل کو سنانے کے لیے ایک تقریر فرمائی، جس میں حمد صلوات کے بعد فرمایا: اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا جب تک تمہارے بے شمار خطوط اور خود میرے پاس نہیں پہنچے، جن میں بیان کیا گیا تھا کہ اس وقت تک تمہارا کوئی امام اور امیر نہیں۔ آپ آ جائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ میں تمہارے بلانے پر آ گیا۔ اب اگر تم اپنے وعدوں اور عہدوں پر قائم ہوتے ہو تو میں تمہارے شہر کوفے میں جا رہا ہوں، اور اگر اب تمہاری رائے بدل گئی ہے تو اور میرا آنا تمہیں ناگوارا ہے تو میں جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ تقریر سن کر سب خاموش رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کو اقامات کہنے کا حکم دیا اور بن یزید سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ علیحدہ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ؟ اور نے کہا کہ نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھ کر ظہر پڑھائی اور اپنی جگہ تشریف لے گئے اور بن یزید اپنی جگہ چلے گئے۔ اس کے بعد نماز عصر کا وقت آیا تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور سب شریک جماعت ہوئے۔ عصر کے بعد پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا۔